الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے الحمدللہ، اور پہلا عشرہ بھی گزر رہا ہے اور اس کا بھی کچھ ہی حصہ رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر رمضان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ جو ہے وعظ و نصیحت کا اہتمام فرماتے تھے، لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، رمضان کے مہینے کی قدر کرو۔ ان ھذا الشہر لیس کالشہور، یہ مہینہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اسپیشل دن ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن ایک عام دن نہیں ہے، ایک مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے۔ جمعہ کے دن ہم اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اپنی صفائی کرتے ہیں، اپنے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اب جمعہ کو اور عام دنوں کو آپ ایک الگ حیثیت دیں گے نا، جمعہ کا ایک خاص مقام ہے۔ اسی طریقے سے تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام ایام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس مہینے کو ہم دوسرے مہینوں کی طرح گزار نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ جی اس مہینے کو بھی ہم دوسرے مہینوں کی طرح گزاریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے ناظرین جس کے اندر انسان جو ہے وہ روزے رکھتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ اور احتساباً ثواب کی امید، اجر کی امید کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان ھذا الشہر لیس کالشہور، یہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت اور برکت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ دیکھیں، رحمتوں سے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نیکی کرتے ہیں آپ وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب آپ نفل ادا کرتے ہیں تو نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں برکتیں ہیں کہ آپ عمل کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کے اندر برکت دے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تو وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے
کہ اس کو اور مہینوں کی طرح مت سمجھو، اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، کہ یہ برکت اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِالْغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب تم سے یہ جدا ہوتا ہے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ تو لہذا رمضان المبارک کو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک اور مہینوں کی طرح مہینہ ہے، تو وہ غفلت میں ہے اور وہ محروم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان اور من ادرک رمضان، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے قد غفر لہ، اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو فقد ہلاکا، تو وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے رکھ کر، رمضان کا مہینہ پا کر فلم یغفر لہ، اور وہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی، تو اس سے بڑا محروم شخص کون ہوگا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا۔ تو لہذا ناظرین، رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات کو مخصوص کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بنیادی عبادت تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، کہ روزے رکھنا فرض ہیں، اور جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، لا متناہی ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے روزہ ہے، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من صام، کہ جس نے روزہ رکھا تو، اور جو وہ کس لیے ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے، صوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں ناظرین، کون سی عبادت ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری صلاۃ، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی اور میری حیات اور میری ممات، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور خالصتاً یہ شخص اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ریا کا شبہ اور شائبہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اب دیکھیں، اب وہ جزا کیا ہے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کی شان کے مطابق کہتے ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ عطا کرتا ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم نے سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ فَإِذَا فَاسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو کسی سے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور جتنے لو ان اولکم وآخرکم والجن والانس، کہ تمہارے پہلے سے لے کے آخر تک تمہارے جنات، تمہارے تمام کے تمام انسان، اور زندہ مردہ، رطب یابس، ذکر اور مذکر اور مؤنث، جتنے بھی ہیں جن اور انس، تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اور اپنی اپنی زبانوں میں کریں، اپنی اپنی حاجتیں پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمام کی تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر کے اندر سے اپنی چونچ میں پانی بھرے، اور وہ پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر تو کمی آ جائے گی نا، ایک قطرہ چڑیا کی جو چونچ ہے اس کے اندر آ ہی جائے گا، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر سوئی کو سمندر کے اندر ڈالا جائے اور نکالا جائے تو سوئی کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا، پھر بھی وہ کچھ تو آیا جس سے سمندر کے اندر کمی آئی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے روزے دار کو۔ اب دیکھیں، دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے، وانا اجزا بہ، اور میں ہی اپنا آپ دے دیتا ہوں، بدلے میں اپنا آپ دے دیتا ہوں۔ من لہ مولا فلہ الکل، جس کو اللہ دے دیا جائے، جس کو اللہ مل جائے، اس کا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، محمود و ایاز کا قصہ ہم سنتے ہیں کہ محمود اور ایاز جو ہے، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، اور اس کو ایاز سے بڑی محبت تھی، اور ایاز جو ہے وہ اس کے سارے کام کیا کرتا تھا، اس کا مشیر خاص تھا۔ اور وہ شعر ہے نا، علامہ اقبال نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اب ایک دن
لوگ ایاز سے بڑی جیلسی کرتے تھے، اور جو وزراء تھے، مشیر تھے، وہ کہتے تھے محمود کا جو ہے قریب بندہ جو ہے اور خاص معتمد خاص جو ہے وہ ایاز ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ جب بھی محمود ایاز کو کوئی کام کہتا تھا، صرف یعنی اشارہ کرتا تھا، محمود سمجھ جاتا تھا اور اس کام کو پورا صحیح طور پر جو ہے بجا لاتا تھا، اے ٹو زیڈ جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ جو ہے ایک قافلہ آیا تو اس نے کہا اور وزیروں کو جاؤ قافلے کا پتہ کر کے آؤ کہاں سے آیا۔ ایک وزیر گیا، وہ آ کے بتا رہا جی قافلہ فلاں ملک سے آیا، کوئی آیا کہ جی اس میں اتنے لوگ ہیں، کوئی کچھ، سارے معلومات لائے، لیکن جو بات کہی گئی بس وہی اس سوال کا جواب لے کے آئے۔ جب ایاز کو بھیجا گیا ناظرین، تو ایاز جب گیا تو ایاز جب معلومات لایا تو اس نے اے ٹو زیڈ بتا دیا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اس میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے گھڑ سوار ہیں، کتنے پیدل سوار ہیں، کتنے فوجی ہیں، کتنا اسلحہ ہے، اور یہ کیا مال لے کے آئے ہیں، کتنے دن ٹھہریں گے، اور ان کا کیا پلان ہے، سارا اے ٹو زیڈ رپورٹ دیتا تھا۔ تو محمود نے کہا دیکھو کہ تم ایاز کی برابری کرتے ہو، ایاز کتنا ہوشیار ہے کہ اس کو صرف ایک کام کا اشارہ کیا جائے تو یہ کام مکمل طور پر بجا لاتا ہے۔ تو لہذا دوسرا ایک دفعہ اس نے محمود نے اعلان کیا اور کہا کہ بھائی اپنے وزیروں سے کہا کہ محل کے اندر جو کچھ ہے، پورے محل کے اندر جو ہیرے جواہرات اور قالین اور مختلف قسم کی جو ناز و نعمت کی چیزیں، اشیاء، خورد و نوش، سب کچھ پڑا ہوا ہے، کہا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا۔ تو وزراء جو ہے جو جس کی بس چل رہا ہے، جس چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں لے رہے ہیں۔ تو محمود نے دیکھا ایاز کھڑا ہوا ہے اور ایاز کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہا۔ تو محمود نے کہا ایاز کیا تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی۔ آپ نے کہا بالکل میں نے کہا ہے۔ تو کہا کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ بالکل میں قائم رہوں گا۔ تو ایاز چلتا ہوا آیا اور آ کر محمود کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو محمود نے کہا ایاز یہ تم نے کیا کیا؟ کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور جب آپ میرے تو یہ پوری بادشاہی میری اور یہ پوری سلطنت میری، کیونکہ بادشاہ میرا ہے۔ تو اسی طرح سے من لہو مولا فلہ الکل، کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کی پوری کائنات اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، جس چیز کی اس کو حاجت ہے، جس چیز کی اس کو طلب ہے، وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو روزہ ناظرین اللہ تعالیٰ اپنا آپ دے دیتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ الصائم للفرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہوتی ہیں، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ایک فرحت عند افطارہ، ایک جس وقت وہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ افطار کرتے وقت روزے دار کو خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کیا، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو روکے رکھو۔ تو اس شخص نے روکے رکھا، اور اب جب اللہ کا حکم ہے کھاؤ تو سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا وہ استعمال کر رہا ہے اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے، مسرت ہو رہی ہے۔ تو یہ تو فرحت عند افطار ہی ہو گیا۔ ایک بات کہ بھئی ایک تو کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو گئیں، جو بھوکا پیاسا رہا اس کی مسرت ہوگی، خوشی ہوگی۔ دوسرا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خوشی، کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا تھا وہ حکم میں نے پورا کر دیا، جو میری ڈیوٹی تھی، جو میری رسپانسبلٹی تھی، میں نے اس کو بہترین طور پر ادا کر دیا۔ تو جب انسان کو کوئی ذمہ داری دی جائے ناظرین، کوئی اس کے ذمے کوئی آپ کام لگائیں اور وہ شخص اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پہ ادا کر دے، کام بہترین طریقے پر کر لے، تو وہ اس کو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، احساس تفاخر ہوتا ہے کہ بھئی جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی میں نے اس کو پوری طرح سے انجام دے دیا۔ تو لہذا اسی طرح سے روزے دار ساری دن کی تکلیف کو، مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور افطار کے وقت جب وہ اس کا حکم، اللہ کا حکم مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کر دیا، میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ایک تو فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اس دن ہوگی جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کہ جس کے لیے اللہ کہیں گے کہ تو نے میرے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑا تھا،
میرے لیے تو نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا تھا، تو آج جو ہے میں اپنا آپ تجھے عطا کروں گا۔ تو لہذا ناظرین یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ خلوف فم الصائم، کہ خلوف کہتے ہیں روزے دار کے پیٹ کی خالی ہونے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہے منہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی مشک اور عنبر کی خوشبوؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اسمیل اس کے منہ سے آ رہی ہے، یہ منہ کے گندے ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ معدے کی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے محبوب ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ شخص جب عشق میں تمام منازل کو طے کر لے اور تکالیف کو اور مصیبتوں کو برداشت کر لے، تو وہ شخص جو ہے پھر وہ محبوب ہو جاتا ہے، اور محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی جو ہے اسمیل سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے جو ہے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو نے جو روزہ رکھا یہ میری وجہ سے رکھا، اور یہ تیری جو حالت ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی ہے، تو لہذا میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تیری جو بدبو ہے وہ مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ وَنَا اُجْزَا بھی اپنا آپ ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر جاذبیت رکھی ہے، محبوبیت رکھی ہے۔ اس کے اندر جو ہے محبوبیت کس طور پر؟ دیکھیں جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اس کے اندر جو احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھوک ہڑتال کی جاتی ہے، علامتی بھوک ہڑتال کی جاتی ہے، اور تادم مرگ بھوک ہڑتال کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے مطالبے کو مانو، اگر تم ہمارے مطالبے کو نہیں مانو گے تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تو لہذا یہ تو اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ جو بھوکا اور پیاسا رہنا ہے یہ کوئی بھوک ہڑتال نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی کا بھوکا اور پیاسا نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کے ساتھ ہے، یہ پیار کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امت کو ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے اندر جو ہے خواہشات رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جذبات رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو بھوک اور پیاس کا مادہ رکھا ہے۔ دیکھیں سم ٹائم جب چیزیں جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کھانے پینے میں جو ہے وہ اعتدال سے کام نہیں لیتا، افراط سے کام لیتا ہے، تفریط سے کام لیتا ہے، تو انسان کا جسم جو ہے وہ اس کی جو فنکشنل ہے، اس کا جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جب آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ پیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نفس جو ہوتی ہے وہ سرکش ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر خاص طور پر جو آنکھیں ہیں اور جو زبان ہے اور اسی طرح سے کان ہیں اور اعضاء ہیں، ظاہری اعضاء، ان کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، اور آنکھیں تیز تیز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر جو ہے نظر دوڑانا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی طرح سے کان جو ہے وہ غلط باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے زبان کے اندر سے جو ہے وہ ایسے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور انسان کے اندر جو شہوانیت ہوتی ہے، جنسی خواہش جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر حیوانیت بڑھ جاتی ہے، روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ اوور ایٹنگ سے ہوتا ہے، اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اوبیسٹی کی وجہ سے جب وزن بڑھتا ہے تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بیماریاں جو ہے ام الامراض کیا ہے؟ وزن کا بڑھنا ام الامراض ہے، اور وزن کا بڑھنا بسیار خوری کی وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانا اس کا ایکسس بڑھ گیا ہے، اور آپ جو ہے وہ بے وقت اور بے ٹائم، اور نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ ٹائم دیکھ رہے ہیں، نہ موقع دیکھ رہے ہیں، نہ محل دیکھ رہے ہیں، اور آپ کھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا نفس بھی مضبوط ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اور وہ گمراہی کی طرف اس کو زیادہ توجہ دلاتا ہے۔ دیکھیں جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، تو لہذا اس لیے کہا گیا کہ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے کے فوائد ہیں، وہ انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔
اور اسی طرح سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجِسْمِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تزکیہ کرنا، صفائی کرنا۔ جب آپ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرّ، کہ جب آپ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے شر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا شر مال کا یہ ہے کہ اس کی محبت جو آپ کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر بیٹھ چکی ہوتی ہے، جب آپ کو وہ جو محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے خرچ کرتے ہیں، اس کے عوض میں آپ کو صرف نیکیاں ملنی ہوتی ہیں، اور وہ نیکیاں جو ہے وہ آخرت میں ملیں گی۔ بظاہر دنیاوی طور پر ایک انسان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور ایک انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، تو بظاہر اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی گاڑی خرید لیتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑا گھر خریدتے ہیں، فرنیچر خریدتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ لباس مہنگے مہنگے لباس زیب تن کرتے ہیں، آپ جو ہے مہنگے ریسٹورنٹوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اس پیسے سے آپ کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، دنیاوی فوائد، اور وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ لیکن جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں، تو آپ کو اس کے فوائد نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط ذهب عنہ شرّ، کہ آپ نے اس مال کے شر کو ختم کیا۔ کیا کہ دیکھیں سب سے بڑا شر کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت کے لیے فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ تو جب آپ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو آپ اس کے فتنے سے بچ رہے ہیں، اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور اس کا شر ختم ہو رہا ہے۔ اور غریبوں کے اوپر جب آپ خرچ کرتے ہیں، دیکھیں تو غریب جو ہے ان کے دلوں کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ رحم دلی کا، محبت کا، مودت کا، اس جذبے کا۔ آپ کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مالدار شخص جب غریبوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب غریبوں کو دیتا ہے اور غریبوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو غریبوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ پھر اس سے حسد نہیں کرتے، اس کے مال سے نفرت نہیں کرتے، اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ دیکھیں اسی طریقے سے جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے جسم کے اندر جو فاسد مادے پیدا ہو چکے ہیں، جو بسیار خوری کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے، تو اس کی تمام خرابیاں جو ہے روزے سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کا جسم کے اندر سے فاسد مادے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، زبان پر جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے، آزاد جو ہے کنٹرول میں ہو جاتے ہیں۔ انسان کا رجحان جو ہے وہ گناہوں کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اس کا رجحان نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے، تقوی حاصل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ بنیادی فلسفہ ہے روزے کا۔ پھر دیکھیں آپ جب بھوکے رہتے ہیں، آپ پیاسے رہتے ہیں، تو آپ عملی طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر المواسات، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک اللہ والے جو ہے وہ سردی کا موسم تھا اور انہوں نے گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اور ان کو سردی لگ رہی تھی، تو کسی نے ان کو کہا کہ جی آپ کے پاس گرم کپڑے ہیں، آپ گرم کپڑے کیوں نہیں پہن رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں پہن رہا کہ میرے ارد گرد میری بستی کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، اور میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں یہ کپڑے سب میں تقسیم کر دوں اور سب کو گرمی سے بچاؤں، تو لہذا میں سب کو سردی سے بچا تو نہیں سکتا، تو لہذا میں بھی انہی کی طرح اس سردی کو برداشت کروں گا، اور میں اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کروں گا کہ جس تکلیف سے یہ لوگ گزر رہے ہیں اسی تکلیف کا میں بھی شکار ہوں، تاکہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا جو شیخ ہے، ہمارا جو بڑا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس مشکل کے اندر، اس پریشانی کے اندر شامل ہے۔ ہمارے ہاں کیا رویہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ غربت میں، تکلیف میں ہے، اور حکمران اور عمراء جو ہے وہ عیش پرستی کے اندر ہیں، تو اس سے عوام کے اندر اپنے عمراء اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بغض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر عوام کے ساتھ عوامی سطح پر عمراء اور حکمران زندگی گزاریں تو ان کے اندر جو ہے اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہے، ہماری تکلیف کو سمجھ رہے ہیں، اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں لیکن یہ کھا نہیں رہے بلکہ ہمارے ساتھ اس وقت تکلیف میں جو ہے وہ بالکل شامل ہیں۔ تو لہذا ناظرین
یہ پورا فلسفہ ہے رمضان کا اور رمضان کے روزوں کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام افطار ہمارے ساتھ میں رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین کیونکہ میں نے رمضان کے مہینے میں کئی پروگرام کیے ہیں، سب سے پہلا شو آپ حضرات کو یاد ہوگا جو آج سے 17-18 سال پہلے جس سے میں نے ابتدا کی ٹی وی کے اوپر پروگرام کرنے کی، اس کا نام تھا رمضان ہمارے ساتھ۔ تو وہ دماغ میں ایسا بیٹھا کہ وہ ہر سال بس وہ رمضان ہمارے ساتھ، رمضان ہمارے ساتھ۔ پھر ہم نے ایک پروگرام کیا افطار ہمارے ساتھ، تو وہ دماغ میں بیٹھ گیا۔ اور ابھی یہ جو ہے رحمت رمضان ہے، تو رحمت رمضان ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے، تو یہ بھی دماغ میں بیٹھ ہی جائے گا۔ باقی آپ حضرات سب خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں رمضان جو ہے وہ ایسا مہمان ہے کہ اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے نا تو یہ بڑا غیرت مند ہے۔ یہ فوراً جو غیرت مند مہمان ہوتا ہے نا، وہ فوراً جب کسی کے ہاں جائے اور میزبان کا جب وہ سلوک دیکھتا ہے نا کہ بھئی میزبان نے کس طرح سے اس کو ویلکم کیا اور کیسے اس کا استقبال کیا، کیسے اس کا اکرام کیا، تو اگر تو ویلکم اچھا ہو، استقبال اچھا ہو اور میزبان جو ہے وہ اپنے خلوص کا، اپنی محبت کا اظہار کرے، تو مہمان جو ہے وہ وہاں ٹھہرتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور ریلیکس ہوتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ یہ ایک دستور ہے نا۔ دیکھیں عام طور پہ جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، آپ دو رائے قائم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یار میں نیکسٹ ٹائم ادھر نہیں جاؤں گا، وہاں تو یار کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، ایسا بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ اور دوسرا ہوتا ہے نہیں یار وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، بڑا اکرام کیا، میں بار بار جاؤں گا، بڑا میں ان کو بلاؤں گا۔ تو دیکھیں اسی طرح سے رمضان بھی ہے، اگر آپ رمضان کو صحیح طور پر ویلکم نہیں کریں گے نا تو یہ غیرت مند ہے، یہ ایسا روٹ جائے گا، اپنی رحمت برکتیں نہیں دے گا آپ کو۔ تو یہ تو وہ مہمان ہے جو کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ پر رحم کرنے کے لیے آیا، کرم کرنے کے لیے آیا، اپنی رحمتیں برکتیں آپ پر نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ تو لہذا اس کا خوب خیال رکھیں اور اس کی قدر کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام جی ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رمضان بالکل مبارک ہے آپ کو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں نے جی ایک زکوٰۃ کا آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی نے نا 45 پاؤنڈ کس کو قرضہ دینا ہو، لیکن اس کے پاس نا 40 تولے سونا بھی ہو، تو کیا اس نے پہلے قرضہ دے کہ پہلے زکوٰۃ دے اس پہ سونے سے؟ نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ کتنا قرضہ کتنا ہے اس کے پاس؟ قرضہ اس پہ اس کو 45,000 پاؤنڈ 45,000 45,000 پاؤنڈ قرضہ ہے اس کے اوپر۔ جی، تو اس نے نا اس کے پاس 40 تولہ سونا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ کرے؟ کیا پیسے پہلے سونے کی زکوٰۃ دے؟ چلیں ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے آپ کا؟ بس یہ پلیز آپ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ میں بیمار ہوں، روزے نہیں رکھ سکتی، فدیہ تو پوچھنے کی روزے کا کتنا فدیہ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ایک تو یہ جو قرض کے حوالے سے جو سوال کافی پوچھا جاتا ہے، دیکھیں قرضوں کی دو قسم ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ویسے تو قرضہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے کہ جس سے آپ پیسہ لیتے ہیں نا۔ قرض کا مطلب کیا، آپ نے کسی سے ادھار لی ہے تو بوروئنگ کی ہے آپ نے۔ تو اس کی دو قسمیں میں کر رہا ہوں، وہ یہ ایک تو یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے گھر لیے ہوئے ہیں مورگیج کے اوپر، اب وہ 25 سال کی مورگیج کرا لی انہوں نے، تو یہ بھی ایک قرضہ ہی ہے نا، تو انہوں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ ایک شخص جو ہے وہ تو مثال کے طور پہ اب دیکھیں ایک 30-35 سال کا شخص ہے، 35 سال کا، اس نے 25 سال کی مورگیج پہ لے لیا، تو 60 سال تک تو وہ تو
اس نے اپنا 60 سال جب عمر ہوگی اس وقت جا کے اس کا یہ قرضہ اترے گا، تو اس طرح تو وہ نہ تو زکوٰۃ دے سکے گا نہ وہ حج کر سکے گا۔ تو اس پر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو قرضہ ہوتا ہے یہ وہ قرضہ نہیں ہے جو قرضہ انسان اس طور پہ لیتا ہے کہ جب اس کو شدید مالی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ معاشی طور پر وہ بڑا بدحال ہو چکا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، اس کی جاب چلی گئی، اب اس کے پاس سروائیول کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس نے اب قرضہ لیا۔ اب جو قرضہ اس نے لیا ہے تو یہ قرضہ جو ہوتا ہے یہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحیح قرضہ ہے، ضرورت کے تحت لیا گیا ہے، تو اس کو جب تک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وہ مورگیج والے کا اس طرح سے ہے کہ دیکھیں علماء نے اس کی ایک جو صورت نکالی وہ یہ کہ مثال کے طور پہ سال کی اگر 12,000 پاؤنڈ مورگیج جاتی ہے، مہینے کی 1,000 پاؤنڈ جاتی ہے، سال کی 12,000، تو آپ نے اپنی پوری سیونگ کو، پوری جو آپ کی جیولری کی قیمت ہے، سونے چاندی کی، اور جو آپ کی سیونگ ہے اور مال تجارت ہے، اس سب کو آپ نے جمع کرنا ہے، اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ جو 12,000 ہیں جو سال کے آپ نے نکالا اس کو ڈیڈکٹ کر دینا ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کو نہیں کرنا، صرف 12,000 جو قرضہ سال کا آپ دے رہے ہیں اس کو آپ نکالیں، اور اس کے بعد جو پیسے بچیں گے اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو دوسرا جو قرضہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ضرورتاً لے لیا، انسان مجبور ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یا اس نے کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے لیا، یا اس نے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا، تو اس میں جب وہ قرضہ ادا کرے گا اس کے بعد اتنے پیسے اگر اس کے پاس بچیں جو نصاب تک پہنچتے ہیں تو پھر اس کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر نہیں پہنچتے تو نہیں دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ 45,000 پاؤنڈ، تو جو 40 تولہ سونا ہے پھر اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، اور یہ 45,000 پاؤنڈ آپ نے کس مد میں لیے تھے؟ اگر تو آپ نے یہ مورگیج کے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو میں نے عرض کیا کہ آپ سال کے دیکھیں گے آپ سال میں کتنے پیسے دیتے ہیں، تو وہ آپ ڈیڈکٹ کریں گے، اور پھر جو پیسے بچیں گے اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ نے یہ اشد ضرورت کے تحت لیے تھے، کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یا 45,000 پاؤنڈ تو بہت بڑی رقم ہے نا، یہ تو آدمی اپنی ایسی عام ضرورت کے لیے تو اتنے پیسے نہیں چاہیے ہوتے، لیکن ایک انسان کو اگر مشکل پڑ گئی ہے تو وہ تو 1,000-2,000 پاؤنڈ قرضہ لے گا، 2-3,000 4,000 5,000 لے گا، تو 45,000 کا جو قرضہ ہے یا تو وہ گھر خریدنے کے لیے ہوگا، یا کاروبار کرنے کے لیے ہوگا، یا گاڑی خریدنے کے لیے ہوگا، تو لہذا اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ مہینے سال کی کتنی جو ہے انسٹالمنٹ بنتی ہے، اس کو آپ ڈیڈکٹ کر دیں، اور اس کے بعد جو رقم بچے اس میں سے پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور دوسرا فدیے کا پوچھا ہے کہ بھئی فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور یہاں یو کے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تقریباً ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے 5 پاؤنڈ، تو 5 پاؤنڈ میں ایک مسکین 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے، جیسے یہاں پہ 2 پاؤنڈ 2.5 پاؤنڈ میں انسان چکن اینڈ چپس اور ڈرنک کھا سکتا ہے، تو 2.5 پاؤنڈ میں مل جاتی ہے، تو 5 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی 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 میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی پوچھیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ 10,000 پاؤنڈ مکانے میں منتھلی دینا 10,000 کیا؟ پینشنر 10,000 پاؤنڈ کیا اس کی زکوٰۃ دینی بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس 10,000 جمع ہے، لیکن میں منتھلی بھی دیتا ہوں، میری پینشن ہے، تو قرضہ بھی لیا ہوا ہے 75,000 75,000۔ تو یہ 75,000 کا قرضہ کس چیز کا ہے آپ کا؟ مکان کا مورگیج۔ وہ ابھی میں نے بتایا نا تفصیل سے کہ اس کی منتھلی، اس کی سالانہ کتنی آپ کی وہ جاتی ہے انسٹالمنٹ؟ سالانہ کتنی ہو جاتی ہے؟ مہینے کی کتنی جاتی ہے؟ مہینے کی جاتی ہے 660 پاؤنڈ اور 65 پاؤنڈ۔ ہاں تو 665 پاؤنڈ مہینے کے ہوئے نا، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں سال سے، ٹھیک ہے، تو سال کے کتنے بنیں گے تقریباً، کوئی دیکھ لیں 7,500 8,000 کتنے ایسے ہی بنیں گے نا کچھ، تو 8,000 شاید کچھ بنیں گے، تو وہ آپ ڈیڈکٹ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیڈکٹ کریں، اور اس کے بعد جتنے پیسے بچیں گے اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ امام صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ وہ میرے مجھ سے تراویح 20 نہیں پڑھ ہوتی، کم پڑھ سکتے، میں بیمار ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بڑی میں نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا چلیں جواب دے لیتا ہوں پہلے۔ اچھا تو یہ تو بڑا وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا قرضے کے حوالے سے، جیسے وہ خاص طور پر یہ جو مارگیج کا ہے، لیکن جس نے اگر کسی کے اوپر ہے 1,00,000 پاؤنڈ ہے، جیسے بھائی کہہ رہے ہیں ان کے پاس 75,000 پاؤنڈ ہے، اب 75,000 پاؤنڈ کے وہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ 600، میرے خیال میں 665 کا ہے نا انہوں نے، اب وہ 665 کو مثال کے طور پہ اگر 600 بھی لے لیں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 6,000 اور تقریباً 7,200 بنتے ہیں، یعنی اگر 600 پاؤنڈ اگر منتھلی انسٹالمنٹ جاتی ہے تو یہ سال کے بن گئے 7,200۔ اب وہ جو 10,000 پاؤنڈ تھے تو ان 10,000 پاؤنڈ میں سے 7,200 پاؤنڈ کو ڈیڈکٹ کر دیا جائے، اور ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جو پیسے بچیں گے اس میں ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی تراویح کے حوالے سے کہ وہ بیمار ہیں اور تراویح نہیں پڑھ سکتی، تو کیا وہ تراویح چھوڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کیا ہے کہ آپ بغیر کسی ضرورت کے اشد یعنی مرض کے ضرورت کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر چھوڑ دیں تو اس پہ گناہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی ایک سنت عمل پر، تارک سنت پر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو کوئی پنشمنٹ ہوگی، کوئی گناہ ہوگا، لیکن آدمی کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ تو حکماً جو ہے وہ واجب کی ہوتی ہے سنت موقدہ، تو جو لوگ بیمار ہیں وہ اگر تراویح نہیں پڑھ رہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ تراویح جو ہے وہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں، تو بالکل وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بالکل نہیں پڑھ سکتا تو تراویح ایسے نہیں ہے کہ جی اس کا پڑھنا کوئی ضروری ہو۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، یا کوئی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اگر اس نے تراویح نہیں پڑھی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ تو باقی اس وقت میں بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں۔ علماء نے کہا ہے، لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے بہت، روزہ نہیں رکھ سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، یعنی اپنے دن کو وہ ایسے گزارے جیسے روزے دار گزارتے ہیں۔ لیکن روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ روزے کا احترام ہی نہ کریں۔ رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور کھانا پینا عوام کے سامنے نہ ہو، گھر والوں کے سامنے نہ ہو، یعنی ایسے کھائیں کہ جو روزے داروں کو کا احترام ہو اور پتہ نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو گھر میں جو ہے وہ کھلم کھلا لنچ لگ رہا ہے، اور جو ہے ابھی میں پرسوں کی بات ہے، دن کا پروگرام تھا، کوئی ریکارڈڈ پروگرام بھی نہیں تھا، دن کا پروگرام تھا، ایک چینل پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، پینل بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے جو ہے وہ بوتل نکالی، اور بوتل نکال کے جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں، تو پھر وہ دوسرے صاحب جو ہے وہ پروگرام کرتے کہتے ہیں اچھا آج افطار کے بعد ایسا ہوگا، اور وہ لائیو آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ریکارڈڈ ہوگا اور یہ رات کا پروگرام ہوگا، لیکن وہ نہ ریکارڈڈ تھا، نہ وہ رات کا تھا، وہ دن کا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مرض ہو، اور تو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، لیکن شریعت کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ جی آپ کھلم کھلا روزے کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ احترام رمضان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرا روزہ نہیں ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے اشتہار لگانے کی؟ اور جو ہے وہ آپ نے کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کوئی دوا لینی ہے، تو آپ اپنا تنہائی کے اندر لیں، اور ایسے لیں کہ اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری مائیں، بہنیں اور ہماری جو ہے محترمائیں، بیویاں جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتی گھر والوں کو کہ ان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ کیسے وہ اپنا وقت گزارتی تھیں، افطاری کے سحری کے وقت میں سحری کر رہی ہیں، افطاری کے وقت میں افطاری کر رہی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کسی کو کہ بھئی ان کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو جو ہے وہ کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور احترام ہی نہیں ہے۔
دیکھیں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی ہماری جو خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل ہے، اور انہوں نے ابھی میں پرسوں کی بات بتاؤں، سنڈے کی، تو میں کام سے گیا تو گاڑی کھڑی کر کے میں گزر رہا تھا، تو ایک دکان تھی کھانے پینے کی، تو اسکارف والی لڑکیاں جنہوں نے اسکارف پہنا ہوا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ بھئی اسکارف نہیں پہنا ہو تو میں سمجھوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جب اسکارف پہنا ہوا ہے تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، اور وہ وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے اور کھا رہی ہیں، اور جو ہے سر عام، تو یہ انتہائی درجے کا بے احترامی ہے، اور اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اگر مسلمان ہیں، اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو روزے کا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ایک کوشچن ہے میرا آپ کے ساتھ۔ جی وہ کوشچن ہے کہ میں نے سوچا کہ میری نماز قضا ہو جائے گی عصر کی، تو میں نے کمبائن کر لی ظہر اینڈ عصر، بٹ پھر میں ٹائم سے پہنچ گئی، ابھی ٹائم تھا عصر کا، تو میں اس کو دوبارہ پڑھوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں تو اس بتاتا کا ہوں۔ پلیز جواب دے دیں۔ پہلے پڑھ چکی ہوں تو اب میں سوچ رہی ہوں میں ٹائم پہ آ گئی ہوں تو میں اس کو دوبارہ پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے نماز پڑھ لی۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جمع بین صلاتین کر لی، عصر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی، تو پھر وقت پہ آپ یعنی موجود تھا وقت اور آپ پڑھ سکتی تھیں، آپ کا سفر ختم ہو گیا، تو کیا آپ کو وہ نماز پڑھ لینی چاہیے؟ تو بالکل آپ کو عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، جمع بین صلاتین جو ہے وہ شریعت کے اندر اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور جو احناف اسکول آف تھاٹ کے جو فالوورز ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں، ان کے ہاں جمع سوری کی اجازت ہے۔ جمع سوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھیں اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھیں، تو یہ جمع ہو گئی، یعنی حقیقتاً تو دیکھا جائے گا ظہر بالکل آخر وقت میں ہوئی اور اپنی وقت ظہر میں ہی ہوئی نا، اور عصر اول وقت میں ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مغرب کی نماز بالکل اینڈ میں پڑھی جائے اور عشاء کو بالکل اول وقت میں پڑھ لیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری، جمع بین صلاتین، جمع سوری۔ اور جمع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لیں، یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لیں، یا مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھ لیں، یا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، تو لہٰذا اس کو بھی جمع بین صلاتین کہا جاتا ہے، اور یہ دوسرے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن ان کے ہاں بھی صرف اور صرف مجبوری کی تحت ہے کہ بھئی اگر آپ ٹریولر ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں یا کسی اور سچویشن میں ہیں، تو ان کے ہاں بھی نارمل سچویشن میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک انسان نارمل حالات میں ہو اور وہ کہے کہ جی میں جمع بین صلاتین کر لوں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے ایسے کر لیا اور وہ وقت پہ پھر پہنچ گیا ہے تو پھر اس کو اس وقت پہ اپنی نماز کو پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اول رحمہ، کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کے اندر آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کیا؟ 2 تو اذکار ہیں، ایک کلمہ طیبہ کثرت سے اس کا ورد ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کثرت علماء نے بیان کیا ہے کہ 100 سے زیادہ پڑھنا وہ کثرت میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، اور دوسرا استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ کثرت کے ساتھ وہ 2 چیزیں، تو یہ 2 تو اذکار ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال ہو، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل،
اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کا طلبگار ہوں، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے۔ تو اب کیا ہے کہ جنت کا حصول، جنت کے طلب، جنت کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنا کہ اللہ میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ پکڑتا ہوں آپ کی، اور من قول او فعل او عمل، اپنے ایسے قول سے کہ جو ایسا قول ہو جو مجھے جہنم میں داخل کروا دے، یا میرا کوئی عمل یا کوئی میرا فعل، تو لہذا ہر اس کام سے پناہ پکڑتا ہوں جس سے جہنم کے اندر داخلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے رمضان کے اندر، اور یہ تو رمضان کے اذکار ہیں۔ پھر دوسرا ناظرین، رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان، یہ دو اللہ تعالیٰ نے سعادتوں کو جمع فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہر مہینے میں ایک دفعہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ دو دو دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل آتے تھے، آپ ان کو سناتے تھے، وہ آپ کو سناتے تھے۔ تو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے دنوں کے اندر قرآن ختم کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں کے اندر۔ کہا کہ آدمی طاقت رکھتا ہو اس سے زیادہ کی، تو آپ نے فرمایا 30 دنوں کے اندر۔ کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، تو آپ نے فرمایا 25 دنوں میں۔ پھر آپ نے 20 فرمایا۔ پھر کہا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور زیادہ طاقت رکھتا ہو، تو کہا کہ پھر 15 دنوں میں، پھر 10 دنوں میں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی 7 دن کے اندر قرآن ختم کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ بھی طاقت ہو، تو آپ نے کہا کہ بھئی 3 دن کے اندر قرآن ختم کرنا چاہیے۔ تو لہذا اب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے، تو کم سے کم درجہ تو یہ ہے ناظرین کہ روزانہ 1 پارہ تلاوت کی جائے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم۔ لیکن اگر آپ روزانہ دیکھیں ایک قرآن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ کے 10 قرآن ختم ہوں، تو آپ فجر سے پہلے 1 پارہ، فجر کے بعد 1 پارہ، ظہر سے پہلے 1 دفعہ 1 پارہ، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے عشاء کے بعد، تو یہ ایک ہی پارہ آپ دن میں آپ نے 10 دفعہ پڑھ لیا۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو آپ کے کتنے قرآن ختم ہو گئے؟ 10 قرآن ختم ہو گئے۔ اور اگر آپ جو ہے یہ مشکل ہے تو آپ 5 قرآن تو بڑی آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بھئی جیسے مثال کے طور پہ آج چوتھا روزہ ہے، آپ نے آج چوتھا پارہ پڑھا، تو فجر کے ساتھ آپ نے چوتھا پارہ پڑھا، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھ لیا، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھ لیا، عصر کی نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھ لیا، مغرب سے پہلے یا بعد میں پڑھا، عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد پڑھ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے، ایک دن میں آپ نے 5 دفعہ ایک پارے کو پڑھا، اور جب پورا رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو آپ کے کتنے ہو گئے؟ 5 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو پورے مہینے کے اندر آپ کے 3 قرآن ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو پورے مہینے کے اندر آپ کا 1 قرآن ختم ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرف القرآن، کہ جو شخص بھی قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ الف لام میم 1 حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، الف اور لام اور میم، اس کے پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اور رمضان کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو 1 نیکی لاتا ہے اس کو 10 گنا بلکہ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو 1 حرف کا آپ دیکھیں اجر کتنا ہو جائے گا۔ تو لہذا قرآن مستقل طور پر قرآن کی تلاوت کرنا بھی جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کے اندر اپنی محبت کو پیدا فرماتے ہیں، قرآن کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔